اچھا، آج ہم بالی ووڈ کے کچھ جانے مانے ستاروں کی ذاتی زندگیوں کو تھوڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ان کا اپنی ماؤں کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ممتا میلا، بالی ووڈ خانز کی کہانی۔ اس کے کچھ حصے ہیں جو اس موضوع پر کافی دلچسپ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ہم خاص طور پر تین خانز، سلمان، عامر اور شاہ رخ، ان پر بات کریں گے اور ساتھ میں گووندا کی مثال بھی دیکھیں گے، جیسا اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں کہ یہ ماؤں کے ساتھ جو رشتے ہیں، یہ ان کی محبت کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، کم از کم اس کتاب کے مطابق۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، یہ کتاب ایک خاص نظریہ پیش کرتی ہے جسے انہوں نے مامی ایشوز کا نام دیا ہے۔ بنیادی خیال یوں سمجھ لیں، یہ ہے کہ اگر ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ قریبی جذباتی وابستگی ہو تو وہ کبھی کبھی مردوں کی جو رومانوی زندگیاں ہیں ان میں کامیابی کی راہ میں ایک رکاوٹ سی بن سکتی ہے۔ اچھا، مامی ایشوز، دلچسپ اصطلاح ہے۔ تو آئیے سلمان خان سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ آج بھی بھارت کے سب سے مشہور کنوارے مانے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے کئی معشوقے رہیں، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ سلما خان کے کتنے قریب ہیں۔ بلکہ ان کے والد سلیم خان صاحب کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ سلمان بہترین لڑکی ڈھونڈتے ہیں اور پھر اپنی والدہ کو اس رشتے میں لے آتے ہیں۔ صحیح۔ اور مصنف کے تجزیے کے مطابق اصل میں یہی مومی ایشوز کی ایک مثال ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ جب ماں جذباتی طور پر بیٹے کی اب کہنے تمام ضروریات پوری کر دیتی ہے نا، تو پھر کسی دوسری عورت کے لیے وہ مقام حاصل کرنا یا اس معیار پر پورا اترنا وہ تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ کتاب کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں کسی اور سے عہد وفا باندھنا وہ لاشعوری طور پر ماں سے بے وفائی جیسا محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں تو پہلے ہی نمبر 1 عورت ہیں۔ او اچھا، یہ جذباتی تکمیل ہی دوسری عورت کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی۔ یہ تو واقعی بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ ہاں، اب عامر خان کی طرف آتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں 2 شادیاں ہوئیں، طلاقیں ہوئیں اور کئی معاشقوں کی کہانیاں بھی ہیں۔ کتاب انہیں بھی اپنی والدہ زینت حسین ان کے بے حد عقیدت مند کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جی، یہاں بھی مصنف کو وہی نمونہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ماں سے گہری محبت اور دوسری طرف رومانوی رشتوں میں عدم استحکام۔ کتاب یہ بھی دلیل دیتی ہے کہ ایسی مائیں جو بیٹوں کو جذباتی طور پر بڑا نہیں ہونے دیتی نا، وہ انہیں ایک طرح سے کڈ اڈلٹ بنا دیتی ہیں۔ کڈ اڈلٹ؟ اچھا، یعنی جسمانی طور پر بالغ لیکن جذباتی طور پر بچہ؟ بالکل، یعنی جسمانی طور پر تو وہ بڑے ہو گئے لیکن جذباتی طور پر وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ اور اس نظریے کے مطابق ماؤں کی طرف سے ہر غلطی کی جو فوری معافی مل جاتی ہے نا، وہ انہیں اپنے اعمال کی ذمہ داری لینے سے یا احتساب سے بچا لیتی ہے۔ گویا ماں ہمیشہ یہی کہتی ہے، نہیں نہیں، میرا بیٹا تو بہت اچھا لڑکا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ کہ شاہ رخ خان کی کہانی تو اس نظریے کے بالکل مختلف لگتی ہے۔ انہوں نے تو نسبتاً کم عمری میں گوری سے شادی کی اور ان کی ازدواجی زندگی کافی مستحکم نظر آتی ہے۔ اور کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ لطیفہ خاتمہ خان انہیں کم عمری میں ہی کھو دیا تھا۔ جی، اور مصنف اسی فرق کی وجہ یہی بتاتی ہیں کہ والدہ کی وفات کے بعد شاہ رخ کی زندگی میں وہ جو ایک جذباتی مرکزیت تھی وہ خالی ہو گئی، اور پھر اس جگہ کو ان کی بیوی نے پر کیا۔ مطلب کوئی جذباتی مقابلہ نہیں رہا۔ کتاب یہ متنازع نقطہ بھی پیش کرتی ہے کہ والدہ کا جلد دنیا سے چلے جانا بعض اوقات مردوں کے لیے ایک مستحکم شادی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ پھر ان کی زندگی میں ملکہ کی جگہ پوری طرح سے بیوی کے لیے محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک متنازعہ بات لگتی ہے۔ اچھا، اور گووندا کی مثال کتاب اسے بھی اسی نظریے کی تائید میں پیش کرتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی والدہ نرملا دیوی کے شدید عقیدت مند تھے۔ وہ پاؤں دھو کر پانی پینے والی کہانی تو کافی مشہور ہے، اور ان کی اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی کافی اتار چڑھاؤ رہا اور کئی معاشقوں کی خبریں بھی آتی رہیں۔ بالکل، یہاں بھی مصنف کا یہی کہنا ہے کہ والدہ کی طرف سے کبھی غلطی نہ نکالے جانے یا ہمیشہ اچھا لڑکا سمجھے جانے کی وجہ سے گووندا کو شاید اپنے اعمال کے جو حقیقی نتائج ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی۔ وہ ہمیشہ اپنی والدہ کی نظر میں معصوم رہے، جس کی وجہ سے کتاب کے مطابق انہیں اپنی بیوی سنیتا آہوجا یا دوسروں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا وہ مکمل احساس نہیں ہو پایا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ یوں سمجھیں، یہ ہے کہ اس کتاب میں جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کی جذباتی دنیا میں بے وقت 2 ملکہ نہیں ہو سکتی۔
یا تو ماں یا بیوی۔ اور کتاب کے مطابق وہ مائیں جو حد سے زیادہ بیٹوں کی زندگی میں شامل رہتی ہیں اور انہیں ان کے اعمال کا حقیقت پسندانہ آئینہ نہیں دکھاتی، وہ نادانستگی میں ان کی رومانوی زندگیوں کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ تو یہ یقیناً ایک سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ مشاہدات، جیسا کہ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، صرف ان چند مشہور شخصیات تک ہی محدود ہیں؟ یا ان میں کوئی وسیع تر نفسیاتی یا سماجی حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ ابتدائی خاندانی تعلقات، خاص طور پر ماں کے ساتھ بننے والا رشتہ، بالغ زندگی کے رومانوی تعلقات کو کس حد تک اور کیسے متاثر کرتا ہے؟